وہ معاف نہیں ہوگا، وہ قتل کیا جائے گا۔ تو میں بتا چکا ہوں ایک مسلمان کو قتل کرنا چھوٹا معاملہ ہے، نبی علیہ السلام کو گالی دینا بڑا معاملہ۔ تو جو توہین کر کے دین سے نکلا، دو جرم تھے، ایک تھا دین بدلنا، دوسرا تھا سرکار کی توہین کرنا۔ اگر اس کو بھی 3 دن دو گے تو وہ 3 دن تو دین بدلنے کے تھے، سرکار کی توہین کے جرم کا کیا عوض بنا؟ اگر اس کو بھی 3 دن ملیں گے تو نبی علیہ السلام کی توہین جو اس نے کی اس کا بدلہ کیا بنا؟ وہ 3 دن تو اس کو ویسے بھی ملنے تھے، اب نہ واپس آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس نے توہین کی ہے یہ ہے خاص مرتد۔ اس نے ایک مسلمان نہیں گویا کہ ہزاروں اس نے قتل کر دیے جب نبی علیہ السلام کو اس نے گالی دی ہے۔ آج کوئی عیسائی یہودی ایک مسلمان کو قتل کرے یہ چھوٹا معاملہ ہے، سرکار کو گالی دے تو 1.5 ارب مسلمانوں کے دل جل جاتے ہیں۔ اس بیس پر جو مرتد بنا توہین کر کے، ایسے شخص کے لیے توہین کی وجہ سے اس کی واجب القتل ہونے کی سزا ہے، اور وہ سزا کفر کی نہیں، وہ سزا گالی کی ہے، جو اس نے گالی دی ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور یاد رکھنا اس کو شرعاً حد کہا جاتا ہے، اور حد جب ثابت ہو جائے تو پھر ساکت نہیں ہوتی۔ حد ہے شرعی۔ اب ایک عورت ہے پاک دامن ہے، اس کو کسی نے اس پر بدی کا الزام لگا دیا اور وہ گواہ نہ لا سکا تو قرآن نے 80 کوڑے لگیں گے۔ اب وہ کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں 1000 بار، تو قرآن کا فیصلہ ہے جتنی بار بھی توبہ کرے کوڑے ضرور لگے گا۔ حد کی ثابت ہو گئی، ساکت کون کرے گا؟ یہ حد گستاخ رسول واجب القتل ہے، یہ شرعی حد ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ معاف کرے۔ سرکار دو علیہ وسلم کا اپنا حق، چاہا تو معاف کر دیا اور چاہا تو معاف نہیں کیا، سزا دی۔ اگر کوئی بندہ آج یہ بات کرتا ہے تو وہ سرکار کے حق کو چھیننا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام کے حق پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ جو معافی کی بات کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، فلاں تنظیم معاف کر دے گی، فلاں صدر معاف کر دے گا، تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ سرکار دو علیہ وسلم کا اپنا حق تھا، آپ نے اس حق کی بنیاد پر چاہا تو معاف کر دیا اور چاہا تو معاف نہیں کیا، اور اس میں باقاعدہ سزا دی۔ اس واسطے یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سزا حد کی بنیاد پر ہے، اور حد جب ثابت ہو جائے تو ساکت نہیں ہوتی۔ باقی یہ کہنا کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ ساری زندگی معاف کرتے رہے اور تم اچھے ہو، تم ان کا نام لیتے اتنی سختی کر رہے ہو۔ تو میں کہتا ہوں اس عقل پر اگر ماتم جائز ہوتا تو کیا جاتا ان لوگوں کی عقل کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا ہے، اور آپ کا حق ہے، مرضی ہے تو کریں، مرضی ہے تو نہ کریں۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں۔ ایسے بدنامے زمانہ لوگ، ان کے خلاف کوئی بولے تو اس پر تو 10 بکواس بکتے ہیں، اور کوئی تھپڑ مارے تو قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور سرکار کی جو حق ہے اس کے بارے میں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ سنت یہ ثابت ہوئی جب سرکار نے اپنے دشمن کو معاف کیا کہ ہم اپنے دشمن کو معاف کریں۔ یہ سنت نہیں ہے کہ ہم نبی کے علیہ السلام کے دشمن کو معاف کریں، یہ سنت نہیں، یہ بے غیرتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دشمن کو معاف کریں۔ نہیں، ہمارا حق ہی نہیں، حق سرکار دو علیہ وسلم کا ہے، سرکار نے جنہیں چاہا معاف کیا، اور ہم حق نہیں رکھتے۔ اس پر یہ میرے پاس موجود ہے شفا شریف، اور اس کے علاوہ اس کی شروحات ان میں تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور یہاں بطور خاص چونکہ اعتراضات کا جو سلسلہ ہے وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں مزید وقت لگ جائے گا۔ کچھ لوگ یہ حدیث شریف پیش کرتے ہیں من تکم لنفسہ فی شیء، نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں تو کبھی بدلہ لیا ہی نہیں، الا ان تنتہک حرمت اللہ، اللہ کی حرمت پامال ہو جائے تو پھر بدلہ لیا ہے۔ تو اس واسطے کچھ لوگوں نے یہ جواب دینا شروع کر دیا کہ اگر اللہ کی بات ہو پھر تو غصہ کر لیتے تھے، اپنی بات ہو تو پھر تو غصہ نہیں کرتے تھے، وہ تو معافی کرتے رہے، وہ معافی کرتے رہے، اور تم نے سختی شروع کر دی ہے۔ یہ سنو، شفا میں قاضی ایاز نے اس حدیث کو لکھ کر اس کا جواب دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ من تکم لنفسہ ہی، کہ نبی علیہ السلام نے اپنا کبھی بدلہ نہیں لیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو گالی دے سرکار اس کو لازم تھا کہ معاف کر دیتے، اس سمجھ کے کہ میری بات ہے،
یہ بھی غلط سوچ ان لوگوں کی جنہوں نے نبوت کی دو جہتیں بنائی، کہا ذات اور ہے اور وصف اور ہے۔ اگر وصف رسالت پر کوئی تنقید کرے تو توہین بنتی ہے، ذات پر کرے تو نہیں بنتی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی ذات پر تنقید بھی کفر ہے، وصف رسالت پہ تنقید بھی کفر ہے۔ دونوں چیزیں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے لکھا انما یکون ما لا ينتقم منه فيما تعلق بسوء ادب او معاملۃ من القول، کہنے لگے فعلم ان هذا لا يقتضي انه لم ينتقم ممن سبه، کہ اس حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ نبی علیہ السلام نے گالی دینے والے سے بدلہ نہیں لیا، یہ اس سے پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا سرکار کی عزت یہ حرمت الہی ہے، سرکار کی عزت اور اللہ کی حرمت یہ دو چیزیں نہیں کہ تم کہو کہ اللہ کی حرمت کے بارے میں تو بولے ہیں اور اپنی عزت کے بارے میں نہیں بولے، اور اس کو کہا جو کوئی کہتا پھرے۔ فرمایا نہیں، یہ جو حرمت کا لفظ ہے فعلم ان هذا لا يقتضي انه لم ينتقم ممن سبه او اذاه او كذبه فإن هذه من حرمات اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اللہ کی حرمات میں سے ہے۔ اس واسطے سرکار کی ذات پر جس نے سب کی گالی بولی، ذات صفات پر تنقید کی، اس کا بدلہ خود سرکار نے لیا ہے۔ ہاں معاف کرنا چاہا تو معاف کر دیا۔ تو جس کا استثناء ہو رہا ہے کہ اپنا کبھی بدلہ نہیں لیا، وہ کیا چیز ہے؟ امام ایاز نے باقاعدہ اس کی مثال بیان کی کہ جس طرح ایک دیہاتی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑا خریدنا چاہا، اس نے گھوڑا دینے سے انکار کر دیا، اب سرکار نے اس کو گستاخ رسول نہیں قرار دیا، یہ معاملہ مستثنی ہوا۔